السلام علیکم۔ میں ہوں احمد بلال محبوب۔ جب کبھی پاکستان میں حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے اور کچھ غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بنگلہ دیش ماڈل کا ضرور تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ بنگلہ دیش ماڈل آخر ہے کیا چیز؟ بنگلہ دیش ماڈل وہ تھا جو 2006 سے 2008 تک بنگلہ دیش میں نافذ رہا اور اس کے تحت وہاں 90 روز کے لیے بننے والی نگران حکومت کو 2 سال تک ایک ایمرجنسی پروویژن کے تحت چلایا گیا۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، چونکہ پاکستان کے حالات میں بعض اوقات بنگلہ دیش کے اس زمانے کے معاملات سے بہت مماثلت یا سملیرٹی ہوتی ہے، تو بہت انٹرسٹنگ ہوگا اس کا کمپیریزن کرنا کہ بنگلہ دیش ماڈل کیا تھا۔ بنگلہ دیش نے 1996 میں اپنی 13ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا نظام نافذ کیا تھا، جس کے تحت نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو وجود میں آنا تھا۔ یہ بعد میں انہوں نے ختم کر دیا 2011 میں 15ویں آئینی ترمیم کے ساتھ، لیکن جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش ماڈل کی، اس زمانے میں یہ نظام نافذ تھا۔ تو 2006 کے اکتوبر میں جب بیگم خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی حکومت کا ٹرم ختم ہوا تو انہوں نے حکومت چھوڑنے سے پہلے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے سپرد حکومت کر دی، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس وقت کے جو صدر مملکت تھے اعجاز الدین احمد صاحب، ان کے سپرد کر دی، اور ان کو پریزیڈنٹ کے علاوہ کیئر ٹیکر چیف ایڈوائزر کا عہدہ بھی دے دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے سسٹم میں جو ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوتا تھا اس کو پرائم منسٹر نہیں کہتے تھے، اس کو چیف ایڈوائزر کہتے تھے، اور اس کی کیبنٹ کے جو ممبرز تھے ان کو ایڈوائزرز کہتے تھے۔ تو اعجاز الدین احمد صاحب جو صدر مملکت بھی تھے، ان کو چیف ایڈوائزر بھی بنا دیا گیا اور انہوں نے اپنی کیبنٹ بھی بنا لی۔ اور اعجاز الدین احمد صاحب چونکہ ان کا تعلق بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے ساتھ بہت قریبی تھا، تو اس کے اوپر اپوزیشن کی جو پارٹی جس کی قائد سینا واجد تھی، عوامی لیگ، انہوں نے اس کے اوپر سخت اعتراض کیا، اور اس اعتراض کے بعد اس کے خلاف ایجیٹیشن کیا اور مطالبہ کیا کہ نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ لگائی جائے۔ ایجیٹیشن اتنا بڑا کہ 40 کے قریب لوگ اس میں مارے گئے، 100 کے قریب لوگ زخمی ہوئے، اور اس دوران جو ملک کے حالات تھے وہ بہت غیر یقینی قسم کے ہو گئے۔ تو اس موقع پہ بنگلہ دیش کی فوج کے جو سپہ سالار تھے لیفٹیننٹ جنرل معین یو احمد، انہوں نے صدر اعجاز الدین احمد جو کہ چیف ایڈوائزر بھی تھے، ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایمرجنسی کا نفاذ کر دیں، ہنگامی حالت کا اعلان کر دیں۔ چنانچہ صدر مملکت اعجاز الدین احمد صاحب نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے 90 ڈیز میں جو الیکشن کی مدت تھی، چونکہ اکتوبر میں ڈیزالو ہوئی تھی وہ اسمبلی، تو جنوری کے اندر اس کے انتخابات کی تاریخ میں مقرر کر دی۔ اب اس کے اوپر بہت ہنگامہ شروع ہو گیا، اور اس ہنگامے کے دوران میں امریکہ کی حکومت، یورپین یونین کی عہدیداران، اور اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز، ان تینوں نے بنگلہ دیش کی حکومت کے اوپر بہت دباؤ ڈالا کہ اگر آپ کے انتخابات فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے، اور اسی دوران عوامی لیگ نے آنے والے انتخابات کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کر دیا تھا اپنے حامیوں سمیت۔ تو ان تینوں اینٹیٹیز نے، یونائٹڈ نیشنز نے، یورپین یونین نے اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے، انہوں نے بنگلہ دیش حکومت کو کہا کہ اگر آپ کے ہاں انتخابات فری اینڈ فیئر نہ ہوئے اور یہ پارٹیوں نے بائیکاٹ کیا تو ہم آپ کے انتخابات کی جو مانیٹرنگ ہے وہ نہیں کریں گے۔ یورپین یونین سے بھی الیکشن آبزرورز نہیں آئیں گے، اور امریکہ سے بھی 2 انتخابی آبزرورز جو آئے تھے وہ واپس چلے گئے، اور یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہا کہ ہم بھی ایسے انتخابات کو قبول نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے ایک ڈھکی چھپی یہ پیغام بھی دیا کہ اگر آپ نے یہ انتخابات فری اینڈ فیئر نہ کرائے
تو اس کے نتیجے میں ہم جو آپ کی یونائٹڈ نیشنز کی پیس کیپنگ فورس میں آپ کے لوگ آتے ہیں، ہم ان کو بھی لینا بند کر دیں گے. اور یہ بہت بڑی بات تھی، اس لیے کہ پیس کیپنگ فورس میں جو یونائٹڈ نیشنز کے تحت بنگلہ دیش کی فوج کے لوگ جاتے تھے، اس سے بنگلہ دیش کو بہت زیادہ زر مبادلہ حاصل ہوتا تھا. اس زمانے میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس اتنی نہیں بڑی تھی، تو یہ بہت بڑا سورس تھا ان کے پاس فارن ایکسچینج کا. تو اس دھمکی کے بعد انہوں نے مناسب سمجھا کہ مناسب اقدامات کیا جائے. تو ایک نیا چیف ایڈوائزر بنایا گیا فخر الدین احمد صاحب کو. فخر الدین احمد صاحب کا ورلڈ بینک سے تعلق تھا اور وہ سابق ورلڈ بینک کے آفیشل تھے. ان کو چیف ایڈوائزر بنا دیا گیا. انہوں نے اپنے 5 ایڈوائزر لگا کے کیبنٹ بھی بنا لی، اور ان کے پیچھے ان کے پشت پہ فوج پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ اب انتخابات چونکہ فری اینڈ فیئر کرانے ہیں تو اس کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہوگی. تو بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ انتخابی فہرستوں کے اندر بہت جعل سازی کی گئی ہے، اس کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ جعلی ووٹ ڈالے گئے ہیں. چنانچہ انتخابی فہرستوں کی تیاری کا کام ہوا، اور کہا گیا کہ انتخابی جو فہرستیں ہیں ان کی تیاری کے کام میں تو وقت لگے گا، 1.5-2 سال تو لگ جائیں گے. چنانچہ اسی نقطہ نظر سے انتخابی فہرستوں کی تیاری شروع ہوئی تصویر کے ساتھ، اور مزید کچھ اقدامات کیے گئے، اور یوں یہ انتخابات کا پورا جو معاملہ تھا یہ 2 سال تک طول کھینچ گیا. بہرحال اس کے انتخابات جو ہوئے وہ کافی فری اینڈ فیئر تھے. میں اس زمانے میں کامن ویلتھ کی طرف سے ان انتخابات کی آبزرویشن کے لیے بطور کامن ویلتھ آبزرور کے میں وہاں گیا تھا. 29 دسمبر 2008 کو انتخابات ہوئے تھے، اور یہ بہت ہی فیئر الیکشن تھے. فیئر اس طرح تھے کہ انہوں نے بہت پابندی لگائی تھی کہ انتخابی اخراجات نہیں کرنے، آپ کوئی بڑے پوسٹر نہیں چھپوا سکتے، آپ دیواروں پہ چاکنگ بھی نہیں کر سکتے، آپ بینر نہیں لگا سکتے، اور آپ ٹرانسپورٹ کا استعمال نہیں کر سکتے. انہوں نے پولنگ اسٹیشن بہت بڑھا دیے تھے، اور لوگ پیدل جا کے اس کے اندر ووٹ ڈالتے تھے. بہت سختی تھی. میں وہاں پہ موجود تھا تو میں نے دیکھا کہ ہو کا عالم تھا. صرف سرکاری گاڑیاں، ایمبولینسز وغیرہ چلتی تھی، کوئی پرائیویٹ گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں تھی. تو ایسے میں جو الیکشن ہوئے وہ انتخابات کافی فیئر تھے. عوامی لیگ ریکارڈ کامیابی، لینڈ سلائڈ وکٹری کو 87% ووٹر ٹرن آؤٹ تھا، اور عوامی لیگ نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ کامیابی حاصل کر لی تھی. یہ جو 90 دن کے اندر 90 دن کے لیے بننے والی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اس نے 2 سال نکالے. یہ آئین کے اندر پرووائڈڈ نہیں تھا، یہ آئین سے ماورا چیز تھی، اور یہ فوج کی کہنے پہ اور فوج کی مرضی سے ہوا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بین الاقوامی اداروں کی بھی تائید موجود تھی. اسی لیے یہ انتخابات بھی ہوئے، اور اس کے لیے جو انتخابی فہرستوں کی تیاری تھی اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ مالی امداد بھی بنگلہ دیش کو دی گئی. انتخابات کے لیے بھی مالی امداد بہت دی گئی. تو یہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور اس کے پیچھے فوج، یعنی فوج براہ راست سامنے نہیں تھی، فوج بیک گراؤنڈ میں تھی، لیکن سب کو پتہ تھا کہ یہ فوج کی تائید کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اور ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ تھی، نیوٹرل، اور وہ 2 سال تک چلی. انہوں نے بہت سی انتخابی اصلاحات کی، بہت سے ملک کے اکنامک حالات کو، کیونکہ اس زمانے میں بنگلہ دیش کے اقتصادی حالات بھی کو اچھے نہیں تھے، تو بنگلہ دیش کی اقتصادیات کو بھی امپروو کرنے کے لیے اس زمانے کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، چونکہ ان کا تعلق ورلڈ بینک سے تھا، وہ کافی ماہرین میں شمار ہوتے تھے، تو انہوں نے اقتصادی حالات کو بہتر کرنے کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے. تو یہ 2 سال تک یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چلی، فوج کے بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے اور فوج کی پوری تائید کے ساتھ. تو یہ ہے بنگلہ دیش ماڈل، جس کا جب بھی پاکستان میں حکومت تبدیل ہوتی ہے اور غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے تو یہ بنگلہ دیش ماڈل کی باز گشت سنائی دیتی ہے. اب پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی لانگ ٹرم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال جس طرح وہاں انتخابی فہرستوں کا معاملہ اٹھایا گیا تھا، پاکستان میں اس وقت
نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیوں کا معاملہ بھی اٹھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی وقت لگے گا، اگرچہ اس پہ 2 سال تو نہیں لگنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ 3 مہینے لگنے چاہیے، لیکن یہ ایک ایسی مماثلت ہے بنگلہ دیش ماڈل کے ساتھ جس کا میں سوچتا تھا کہ آج ذکر کیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کی دلچسپی کا باعث ہو۔ بہت شکریہ۔